قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں آمین۔ حضرات محترم، جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ قرآن کریم کی بڑی معروف سورت سورہ نور میں سے ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے انتہائی اہم اخلاقی ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے اور ان ہدایات کو جاری کر دیا جائے تو پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، پاکیزہ خاندان وجود میں آتے ہیں، پاکیزہ گھرانے وجود میں آتے ہیں، پاکیزہ جوانیاں پروان چڑھتی ہیں، پاکیزہ تعلقات بنتے ہیں، اور ہر طرح کی جنسی بے روی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فحاشی عریانی کا کلچر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ سورہ نور میں بڑی زبردست معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ انہی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ فرمان جاری کیا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں موجود مسلمانوں کو اس بات کا پابند بناؤ کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو سورہ نور سکھائیں۔ اس لحاظ سے ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا مفہوم جانیں، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی اس سے آشنا کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یقین جانیں کہ یہی ایک آیت اتنی جامع ہے اور اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک ایسا سمندر لیے ہوئے ہے کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے میرے پیغمبر، آپ مومن مردوں سے یہ فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، یہ ان کے کردار کی طہارت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو ان کا اخلاق اور کردار صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو، جو تمہاری حرکات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ ان اعضاء کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انہیں استعمال کریں گے تو پھر یہ خیانت ہوگی، اور یہ اعضاء ہی روز قیامت ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ جب انسان روز محشر ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں
اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ہمارے سامنے گواہی دیں گی. یعنی ہر عضو جسم کا حصہ بول بول کر کہے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے فلاں وقت تیرے حکم کے خلاف استعمال کیا تھا. جسم کا ہر حصہ یہ شہادت دے گا کہ الہی اس بندے نے ہم سے فلاں فلاں کام کیے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اے لوگوں آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں اور دلوں کے بارے میں بھی ہم نے تم سے سوال کرنا ہے. یہ جو نظر ہے یہ برائی کا پہلا دروازہ ہے. نظر کے یا آنکھوں کے غلط استعمال کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دے، ہر اچھے برے منظر پر اس کی نظر پڑے، وہ بالکل احتیاط نہ کرے، راہ چلتے ہوئے غیر محرم عورتوں کو دیکھے، اجنبی لڑکیوں کو دیکھے، فحش مناظر کو دیکھے، گندی تصاویر کو دیکھے، بیہودہ فلموں کے بورڈز جو ہیں ان پر اپنی نظریں جمائے، وہ موبائل پر گندے مناظر دیکھے، ٹی وی کی سکرین پر دیکھے، اخبارات پر دیکھے، پوسٹرز پر دیکھے. یعنی اپنی آنکھوں سے وہ بالکل احتیاط نہ کرے اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ اس سلسلے میں میرے دین کا کیا حکم ہے. اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے. جو شخص نگاہوں کی آوارگی کا عادی ہو جاتا ہے اس کی فکر ناپاک ہو جاتی ہے، اس کی سوچ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کے خیالات ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ایسا انسان سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اس کی ازدواجی زندگی، اس کی گھریلو زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ایسا شخص اپنے دل میں ایک حسرت لیے ہوئے جیتا ہے، ایک مایوسی اور نا امیدی کے اندر زندگی گزارتا ہے. وہ جن شکلوں کو دیکھتا رہتا ہے، جن صورتوں کو تکتا رہتا ہے، ظاہری بات ہے انہیں پا تو نہیں سکتا، لیکن وہ صورتیں، وہ شکلیں، وہ چہرے ہر وقت اس کے حواس پر چھائے رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں اس کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اسے نماز میں کوئی سرور نہیں آتا، اسے اللہ کی بندگی کا کوئی مزہ نہیں محسوس ہوتا، اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تقویٰ کے اندر کیا لطف ہے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ عبادات کے اندر کیا سرور اور کیا تازگی رکھی گئی ہے. ایسے شخص کے دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے اور بڑا عجیب نقطہ نکالا ہے انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ نور کے اندر رکھی ہے، آنکھوں کی حفاظت، نگاہوں کی پاکیزگی والی آیت. نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری ہے وہ ہے آیت النور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں. اس کے بعد مزید وضاحت کی گئی ہے اس نور کی. اس آیت کی تشریح میں اگر کروں تو بڑا وقت درکار ہے. بہرحال اس آیت میں آپ نے سنا کئی مرتبہ نور کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت النور، نور والی آیت.
اور یہ جو آیت میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ سورہ نور کے اندر ہے۔ اس کے بعد آیت النور آتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اپنی نظروں کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی آنکھوں کا استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص قسم کا نور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ نور کیا ہے؟ نور فراست ہے، یہ نور بصیرت ہے، یہ دل کا نور ہے، یہ اندر کا باطن کا نور ہے۔ اور جو شخص نگاہوں کی آوارگی کا عادی ہوگا، اپنی نظروں کی حفاظت کا فریضہ انجام نہیں دیتا ہوگا، ہر غلط منظر پر، ہر فحش منظر پر اس کی نگاہیں پڑتی ہوں گی، اس کے دل میں جو ایمان کا نور ہے وہ بجھ جائے گا، وہ ظلمت میں ہوگا، اس کی فکر تاریکی میں ہوگی، اس کی سوچ اور اس کے نظریات وہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا کرے گا، اسے صحیح راستہ سجائی نہیں دے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اور اسلاف نے یہاں تک کہا ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے ترکش کے اندر جتنے بھی تیر ہیں نا، جن سے وہ انسانوں کو شکار کرتا ہے، ان میں سب سے زہریلا تیر ہے، سب سے خطرناک تیر ہے۔ یہ اس تیر کے ذریعے کتنی بربادیاں کرتا ہے، ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے کو زخمی کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نظروں کے اس تیر کے ذریعے برائی کا سب سے پہلا دروازہ کھلتا ہے۔ دو انسان بدکاری کرتے ہیں تو اس کا سبب پہلی نظر ہوتا ہے۔ خاندان اجڑتے ہیں تو اس کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ عشق کی داستانیں جنم لیتی ہیں تو ان کا آغاز پہلی نظر سے ہوتا ہے۔ ماں باپ کی عزتیں اچھلتی ہیں، مٹی میں ملتی ہیں تو اس کا سبب یہ نگاہوں کی آوارگی ہوتا ہے۔ خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے تو اس سفر کا آغاز بھی پہلی نظر سے ہوتا ہے۔ نظر برائی کا پہلا دروازہ ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو دیکھتا ہے، فحش اور گندے مناظر کو دیکھتا ہے، تو اس کی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ العینانی تزنیان، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اور یہ اگر حد سے آگے بڑھ جائے، انسان اس پہ قابو نہ پائے، اپنی نظروں کو نہ بچائے، تو بعض اوقات انسان کو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک اور زہر آلود تیر ہے شیطان کا۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں مصر کا ایک واقعہ آتا ہے کہ مصر کے شہر قاہرہ میں جامع مسجد میں ایک نوجوان 5 وقت کی اذان پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، یہ ترقی نہیں تھی، تو وہ مسجد کے مینار پہ چڑھ کے اذان دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھ رہا تھا، اس نے اپنی نگاہوں کا سامان نہ کیا۔ ساتھ والے گھر کے اندر اس نے جاگا، وہ ایک عیسائی گھرانہ تھا، صحن میں ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی موجود تھی۔ اس مؤذن کی نظر اس پہ پڑی، اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا باپ تو عیسائی ہے، بڑا سخت گیر ہے، وہ تو کسی قیمت پر تیرا نکاح مجھ سے کرنے پہ راضی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو، اپنا دین چھوڑ دو، تو میں اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے کہا میں اسلام چھوڑنے کے لیے، دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔
بندہ اندھا ہو جاتا ہے عشق مجازی میں ڈوب کر. اس نے عیسائیت اختیار کر لی، مرتد ہو گیا. لڑکی کا باپ جو تھا وہ تیار ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. اب ایک تو انسان کی اپنی تدبیر ہے نا، اور ایک تدبیر مالک کی ہے. اور کامیاب جو تدبیر ہوتی ہے وہ تو رب کی ہوتی ہے. فیصلہ تو پروردگار کا نافذ ہوتا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی کی رات کو بالا خانے پر اس کا کمرہ تھا جہاں وہ لڑکی اس کی بیوی کے روپ میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی. چڑھ رہا تھا سیڑھیاں، اس کا پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرتے ہی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور دنیا سے چلا گیا. جان بھی گئی اور ایمان بھی گیا، اور سبب کیا بنا؟ نگاہوں کی آواز. آپ کو اس طرح کی داستانیں اپنے معاشرے کے اندر عام ملیں گی. کئی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے اسی طرح اپنی ماں باپ کی عزتوں کے جنازے نکالے، اپنے خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے. اور اگر میں غلط نہیں کہتا، یہ چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے کو بے حیائی اور بے غیرتی کے سمندر میں اس طرح بہا کے لے جا رہی ہے جیسے سیلاب کے پانی پر تنکے تیرتے پھرتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں. عزت و ناموس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں خدا کی قسم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی اہم ہدایات ارشاد فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لك الأولى وليست لك الآخرہ. اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر تو تیرے لیے جائز تھی، دوسری نظر جائز نہیں ہے. پہلی نظر کس لیے جائز؟ وہ غیر ارادی طور پر پڑی کسی عورت پر، کسی غلط منظر پر، کسی غیر محرم پر، نہ چاہتے ہوئے پڑی، اتفاقاً پڑی. اس میں ارادے کو دخل نہیں تھا، اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. لیکن دوسری نظر ظاہر ہے وہ جان بوجھ کر ڈالی جائے گی، وہ دانستہ ڈالی جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرام ہے. حج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی، آپ سے بات چیت کرنے لگی. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوخیز نوجوان تھے، بھرپور نوجوان. وہ حضرت فضل بن عباس جو تھے اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت ان کی طرف دیکھنے لگی. حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اپنی نظروں کو جھکاؤ، بچاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلے راستے پر چلے تو اپنی گردن کو جھکا کر اور زمین پر نظریں جما کر ہی چلے. ایسا نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی کسی غلط منظر پر نظر پڑے، کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے، کسی حسن و جمال پر نظر پڑے، تو پھر انسان اپنی نظر کو یا جھکا لے یا دوسری طرف پھیر لے. اسلام ہم سے صرف اتنا تقاضا کرتا ہے. اور اگر ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میں تمہاری آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے سینے میں چھپی باتیں بھی جانتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں حساب لوں گا آنکھوں سے کیا کیا دیکھا تھا، دل میں کیا کیا سوچا تھا. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے اندر ہے، انسانوں کے درمیان ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے بڑا پرہیزگار اور بڑا متقی بنا ہوا ہے، بڑا جناب نیمی پا کے چلتا گیا ہے. پنجابی جنہوں کہتے ہیں لگ رہا بڑا شریف النفس آدمی ہے، لیکن جو ہی لوگ اس کے ارد گرد سے ہٹ جاتے ہیں وہ اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر اپنی نظروں کو وہ بے محابہ استعمال کرتا ہے. پھر اس کی نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں، بدچلن ہو جاتی ہیں، بے حیا ہو جاتی ہیں. یہ آنکھوں کی خیانت ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ نہ سمجھنا
کہ لوگ تمہیں نہیں دیکھ رہے تو میں تمہارا رب بھی تم سے بے خبر ہو گیا. لوگوں کو علم نہیں ہو رہا کہ تم اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھ رہے ہو تو میں تمہارا پروردگار جو ہے وہ بھی تم سے غافل ہو گیا, مجھے نہیں معلوم تم کیا دیکھ رہے ہو. اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین, تم نے جب جب میری دی ہوئی آنکھوں سے جو جو ناجائز اور حرام چیزیں دیکھی ہیں, اللہ فرماتے ہیں ساری میرے علم میں تمہاری آنکھوں کی ناشائستہ حرکتوں کو بھی جانتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات, راستوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو. آپ اس کی حکمت جانتے ہیں کہ راستوں میں اگر بیٹھا جائے گا تو راستے سے ظاہر عورتیں گزرتی ہیں, غیر محرم اجنبی نوجوان لڑکیاں گزرتی ہیں, ان پر نگاہیں پڑنے کا خدشہ ہے. اس دور میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, یہ ہماری طرح کے لگژری گھر نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے کمروں پر نیچی نیچی چھتوں والے کمرے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ آپ کو معلوم ہے, یعنی بمشکل ایک آدمی وہاں پہ کھڑا ہو سکتا تھا. چند بالشت کا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسے ہی سارے حجرت ازواج مطہرات کے. تو صحابہ کرام نے یہ سنا تو کہا ما لنا بد من مجالسنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول راستوں میں بیٹھنا تو ہماری مجبوری ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر ہیں, کہاں بیٹھے, اور اس میں ہم مجلسیں لگاتے ہیں, بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ, اچھا اگر تم نے راستوں کے درمیان بیٹھنا ہی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر راستے کو اس کا حق دو. راستے کا حق, یہاں لوگ بہنوں کا حق نہیں دیتے, اور ہمارا نبی فرما رہے ہیں راستے کو بھی اس کا حق دو. یہاں بندوں کے حق نہیں دیے جاتے, اور ہمیں شریعت نے پابند کیا ہے راستے کا بھی حق دیا جائے. یہاں لوگ بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں. ہمارے دین نے ہمیں اتنا بلند کردار بنایا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے سڑکوں شاہراہوں کو بھی ان کا حق دو. صحابہ نے سنا تو پوچھا ما حق الطریق, اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے 4 حقوق بتلائے راستے کے. پہلا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا غض البصر, وہی جس کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا. غض البصر, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. ایسا نہ ہو کہ راستوں میں بیٹھو تو تمہاری نگاہیں آوارہ ہو جائیں, ہر آتی جاتی عورت پر پڑے, ہر نوجوان لڑکی پر پڑے, کوئی تمہاری نظروں کے تیروں سے محفوظ نہ ہو. فرمایا ایسا نہ کرو, یہ راستے کا پہلا حق ہے. پھر فرمایا کف الاذی, راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دو. کوئی روڑا ہے, کوئی اینٹ ہے, کوئی کانٹا ہے, کوئی چھلکا ہے, کوئی ایسی چیز جس سے کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. تیسرا حق آپ نے بتلایا رد السلام, راستے میں بیٹھے ہو کوئی تمہیں سلام کر کے گزرتا ہے اس کے سلام کا جواب دو. یہ بندے کا حق نہیں, یہ راستے کا بھی حق ہے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ, راسوں میں بیٹھنا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہ کرنا, یہ بھی راستے کا حق ہے. بےہودہ کوئی نہ کرنا, غلیظ باتیں نہ کرنا, بےہودہ گفتگو نہ کرنا, گناہ اور رب کی بغاوت پر مبنی باتیں نہ کرنا, گالی گلوچ نہ کرنا. آپ نے فرمایا جب بھی بات کرنا نیکی کی کرنا اور برائی سے ایک دوسرے کو روکنا. یہ راستے کے 4 حق. اور پہلا حق کیا ہے؟ غض البصر, نگاہوں کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت. آپ یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا موضوع چن لیا آج کے لیے. میرے بھائیوں, میرے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے, یہ میری سوسائٹی کا برننگ ایشو ہے. یہ جس دور کے واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس دور میں نظروں کی حفاظت بڑی آسان تھی, آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے. اس وقت انسان صرف آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھ سکتا تھا, اجنبی لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا, عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ سکتا تھا. آج تو پورے جہان کی گندگی ایک چھوٹے سے ڈیوائس میں بند ہو کر میری اور آپ کی جیب میں آ گئی. آج تو
وہ مناظر جن کے دیکھنے کا کبھی انسان نے تصور نہیں کیا تھا، کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں آئی تھی، آج تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر ایج کا بندہ دیکھ رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ. آج تو اینڈرائڈ موبائل نے نظروں کو ایک آوارہ جانور کی طرح بنا کے رکھ دیا ہے. آج تو نگاہوں کی آوارگی سے اور ناپاکی سے وہی بچا ہوا جس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. آج کے نوجوان کی تنہائیاں تو برباد ہو گئی ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے آدھی ساری رات تک زنا کرتا رہتا ہے. آج کی نوجوان مسلمانوں کی بچیوں کے کردار کو اس موبائل کی گندگی نے زہر آلود کر کے رکھ دیا ہے. تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں خدا کی قسم. نوجوان جب ماں باپ سو جاتے ہیں تو یہ نسل جو ہے یہ جاگتی ہے. ماں باپ سمجھتے ہیں پڑھ رہے ہیں ہمارا بیٹا، پڑھ رہی ہے ہماری بیٹی، لیکن وہ تو عزت و آبرو کے جنازے نکالنے پر تلے ہوتے ہیں. آج تو اللہ رب العزت سے رو رو کے یہ توفیق طلب کرنے کی بات آ چکی ہے کہ یا اللہ ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹوں کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے. یہ تو میرے دور کا، میرے معاشرے کا سب سے سنگین مسئلہ بن چکا ہے، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اسی سورہ نور کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دوسروں کے گھروں کو بھی اپنی آنکھوں سے دور رکھنا. کسی قریبی عزیز کے گھر میں بھی جاؤ، کسی قریب سے قریب رشتہ دار کے گھر میں بھی، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اجازت کے بغیر نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. گھڑی آپ دیکھیں بے شک، لیکن میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، مجھے پتا ہے وقت کی نزاکت کا. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کرو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ گھروں کی چار دیواری کے اندر مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں عفت مار، ایسی اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں کہ جن کے چہرے کو شاید کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہ دیکھا، با پردہ ہوتی ہیں، با حجاب ہوتی ہیں. تو اگر بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہوا جائے گا تو ہو سکتا ہے آدمی اپنے خاندان، اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف انداز میں بیٹھا ہو. خواتین چار دیواری کے اندر ہیں، تقدس کے ماحول میں ہیں، وہ پردے سے بے نیاز ہیں، تو ان پر نگاہ پڑ جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تب بھی اس کے کھلے دروازے میں سے اس کے گھر میں مت جھانکو، اور اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اس کے دروازے کے سوراخ میں سے، اس کے دریچے میں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے نا، آنکھ ضائع کر دیتا ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، نہ اس سے قصاص لیا جائے گا نہ دیت گھر والے سے، بس آنکھ اس کی ضائع، کوئی باس پرس نہیں، نہ اللہ کے ہاں نہ دنیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھا. ایک شخص نے دروازے کے اندر گردن ڈال کے دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کوئی کینچی نما چیز تھی اور آپ تیزی سے اس کی طرف بڑھے جیسے اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے. وہ شخص پیچھے ہٹ گیا، آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے، اور آپ نے اس سے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر. اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے دیکھنے سے پہلے اجازت لینے کا حکم اس لیے تو دیا ہے کہ اندر نظر نہ پڑے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی غیر محرم عورت پر میری نگاہ پڑے تو میں کیا کروں؟ آپ نے 2 لفظ ارشاد فرمایا، اصرف بصرک، اپنی نظر کو پھیر لے، فوراً دوسری طرف لے جا. اور میں آپ کو بزرگوں اور اسلاف کی زندگی اور تجربات کا نچوڑ بتلانا چاہتا ہوں ایک جملے کے اندر.
جس بندے کو عبادت میں لذت نہیں ملتی، نماز کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اسے ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی، حلاوت اور شیرینی محسوس نہیں ہوتی، وہ جائزہ لے کہ میری آنکھیں پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس بندے کی نگاہ پاک ہے اس کا دل نہ پاک ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتا ہو، اسے عبادت میں اور نماز میں جب وہ کھڑا ہو تو اسے لذت محسوس نہ ہو، اسے دنیا کے کسی کام میں کسی مشغولیت میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا نماز کے اندر آئے گا۔ اللہ کا خوف ہے بھائی، اللہ کے پہرے پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر مسلمان عورتوں سے الگ خطاب فرمایا، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہدایات نہیں ہے، یہ جتنی باتیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جتنی آیات پڑھی، حدیث پڑھی، یہ ساری عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں، نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ عورتوں کی عزت، عورتوں کی ناموس اس کائنات کی سب سے نازک اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی سمجھے تو عفت و عصمت کے آبگینوں سے زیادہ حساس ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ایک مسلمان عورت کے پاس اس کی عزت اور اس کے تقدس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اس کے زیور، اس کی بالیاں، اس کی چوڑیاں، اس کی پازیب، اس کی پائل، اس کے ہیرے جواہرات کے وہ سارے جو زیورات ہیں، اس کی عزت اور اس کی ناموس کے سامنے کوڑی کی بھی قیمت نہیں رکھتے۔ سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے، اور اللہ نے فرمایا اس کی عزت محفوظ رہے گی جب اس کی نگاہیں محفوظ ہوں گی۔ تو اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے تاکہ برائی سے، بے حیائی سے اور بے غیرتی سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیندار بنا دے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، الہی ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تیرے نبی نے فرمایا یہ صبح کا وقت بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ ہم اس مہینے میں اور اس وقت میں تیری بارگاہ میں، تیرے گھر میں موجود ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو قائم فرما۔ اللہ تو نے بیٹیاں بھی دی ہیں، بہنیں بھی دی ہیں، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو دیندار بنا، نمازی بنا، باکردار بنا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، رزق حلال وافر عطا فرما، یا اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اللہ تیری توفیق سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، الہی اس قابل تو نہیں ہے کہ قبول ہو جائیں، لیکن تو کرم فرما، ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا۔ اللہ جس طرح تم نے اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق دی، یا اللہ روز قیامت جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جب تک زندہ رہے اپنے دین پہ قائم رکھنا، موت آئے تو یا اللہ ایمان والی موت عطا کرنا۔ یا اللہ جو سنا اور سنایا گیا ہے مجھ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔